اللہم الصلاۃ والسلام علی نحو میر درس نمبر 25۔ آج کے درس میں ہم خاتمہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ خاتمہ کے اندر در فوائد متفرقہ مختلف فوائد کے بیان میں ہے کہ دانستہ یہاں واجب است کہ نحوی طالب علم کے لیے ان کا جاننا واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ وہاں سے فصل است، اور وہ 3 فصل پر ہے۔ فصل اول در توابع، پہلی فصل توابع کے بیان میں پڑھیں گے۔ توابع کیا ہوتے ہیں، ان کے عمل کیا ہوتے ہیں، ان کی وضاحت۔ توابع کتنے ہیں؟ بدان کے تابع لفظ کے دومی از لفظ سابق باشد با اعراب سابق از یک جهت و لفظ سابق را مطبوع گویند۔ تابع کی تعریف انہوں نے یہاں یہ کی ہے کہ جان تو کہ تابع وہ لفظ ہے جو پہلے لفظ سے دوسرے مرتبہ میں ہو، پہلے لفظ کے اعتبار سے ایک جہت سے، اور اس کا اعراب بھی ایک ہی ہو، یعنی جو ما قبل کا اعراب ہو وہی اس کا بھی اعراب ہو۔ یہاں یک جہت سے کیا مراد ہے؟ یک جہت سے مراد ہے کہ اگر ما قبل پر اعراب فاعلیت کی وجہ سے آیا ہے تو ما بعد پر بھی اعراب فاعلیت کی وجہ سے ہے، اس پر مفعول ہونے کے سبب سے آیا ہے، اس پر بھی مفعول ہونے کے سبب سے آیا ہے، یعنی اس پر رفع آیا ہے، اس پر بھی رفع آیا ہے، اس کا سبب فاعلیت ہے، اس کا سبب رفع کا کچھ اور ہے، تو ایسا نہیں، اس پر رفع آیا ہے اس کا سبب بھی فاعلیت ہونا چاہیے، اور ما بعد پر جو رفع آیا ہے اس کا سبب بھی فاعلیت ہونا چاہیے، تب تابع کہلائے گا۔ وہ حکم تابع انس کا ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد، اور تابع کا حکم اعراب میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مطبوع کے تابع ہوتا ہے، یعنی مطبوع مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، وہ منصوب تو یہ منصوب، وہ مجرور تو یہ مجرور۔ وہ تابع 5 نواست، اور تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر صفت، آج ہم صفت کا بیان پڑھیں گے۔ اول صفت و او تابعیست کے دلالت کرد بر معنی کہ در مطبوع باشد۔ پہلے نمبر پر صفت وہ تابع ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر کہ مطبوع میں ہو۔ صفت وہ تابع ہے کہ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جو مطبوع کی ذات مطبوع میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ صفت کی یہاں 2 قسمیں بنائی گئی ہیں، ایک صفت حقیقی اور ایک صفت سببی۔ صفت حقیقی اور صفت سببی، اس کی 2 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ تو پہلی جو صفت حقیقی ہے یعنی مطبوع یعنی موصوف کی ذات میں معنی پایا جائے، جیسے جانی رجل عالم، جا فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، اور رجل موصوف، عالم صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر رجل کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر جا کا فاعل۔ اب دیکھیں رجل عالم، جس سبب سے رجل مرفوع ہے اسی سبب سے عالم بھی مرفوع ہے، وہ بھی فاعلیت کی وجہ سے، یہ بھی فاعلیت کی وجہ سے، یہ کوئی الگ سے فاعل نہیں ہے عالم، بلکہ یہ رجل کا تابع ہو کر جا کا فاعل ہے۔ ہم رجل عالم دونوں کو ملا کر جا کا فاعل کہا، یا برمانہ کے در متعلق مطبوع باشد، یا اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق مطبوع کے تعلق دار میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ، جاء فعل کا یا ضمیر مفعول بھی، رجل موصوف، حسن آپ جانتے ہیں صیغہ صفت، ٹھیک ہے، غلامہ مرکب اضافی ہو کر حسن کے لیے فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر
راجلن کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں مثال دی ہے جاءنی رجل حسن غلامہ، میرے پاس ایک حسین غلام والا مرد آیا، میرے پاس ایک حسین غلام والا مرد آیا۔ اب صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ صفت حسین ہونا یہ راجلن کی صفت نہیں ہے، بلکہ راجلن کا جو تعلق دار ہے کون؟ غلام، اس کی صفت ہے کہ وہ حسین ہے، اور دوسری بات اس کی صفت ہے کہ وہ حسین ہے، اور راجلن اور غلامہ کا تعلق کیا ہے؟ ملکیت کا تعلق ہے کہ راجلن غلام کا مالک ہے، یہ تعلق پایا جا رہا ہے، اور اس تعلق دار کی صفت بیان کی جا رہی ہے حسن۔ تو ایسے بھی کبھی صفت آ جاتی ہے، اس کو صفت سببی کہتے ہیں۔ اسی طرح ابوہ کے ساتھ بھی مثال ہو سکتی ہے، میرے پاس آیا ایک حسین باب والا مرد، قسم اول در 10 چیز موافق کے مطبوع باشد، پہلی قسم جو صفت حقیقی ہے وہ 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، تعریف میں یعنی معرفہ ہونے میں، تنکیر یعنی نکرہ ہونے میں، تذکیر یعنی مذکر ہونے میں، تانیث یعنی مؤنث ہونے میں، افراد یعنی واحد ہونے میں، تثنیہ 2 ہونے میں، جمع ہونے میں، رفع نصب جر، یہ 10 چیزوں میں موافق ہونا تابع کا ضروری ہے جب صفت حقیقی پائی جائے گی، صفت حقیقی پائی جائے گی، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہر ایک کی انہوں نے مثال دے دیا، عندی راجل عالم، اس کی ترکیب آپ جانتے ہیں، عالم کے اندر صیغہ صفت ہوا ضمیر فعل، رجلان عالمان، اب تثنیہ کا آ گیا ہے تو عالمان کی جگہ ہم ہما ضمیر نکال لیں گے، عالمون ہم ضمیر نکال لیں گے، عالمتن ہیا ضمیر، امرأتان عالمتان کے اندر ادھر پھر ہم ہما نکال لیں گے، عالمات ہن ضمیر نکال لیں گے۔ تو یہ جناب اسی طرح ہندی کے ساتھ ان کی ترکیب واقع ہوگی، اور ہندی کی ترکیب آپ مفعول فی والی پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی وہی مفعول فی والی ترکیب ہوگی، اور یہاں پہ ہم مقدر نکالیں گے، اور مقدر جو ہم ایک بات یہاں سمجھ لیں، مقدر جو ہم یہاں پر نکالیں گے وہ ثابتن تو نکالیں گے، لیکن ثابتن اس کے موافق نکالیں گے جو آگے صفت آ رہی ہے، یعنی عالمن صفت آئی ہے تو آپ ثابتن نکالیں گے، عالمان آئی ہے تو آپ ثابتان نکالیں گے، عالمون آئی ہے تو ثابتون نکالیں گے، عالمتن آئی ہے تو ثابتتن نکالیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی، اس کے مفعول اس کے ساتھ مفعول فی اس کا بنائیں گے ہندی کو، ٹھیک ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر جناب شبہ جملہ ہو کر مبتدا اور راجل عالم موصوف صفت۔ آگے جو دوسری قسم ہے دوم موافق کے مطبوع باشد در 5 چیز، وہ 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، تعریف میں، تنکیر میں، رفع میں، نصب میں، جر میں، یعنی رفع نصب جر کی موافقت ہوتی ہے اور تعریف و تنکیر کی موافقت ہوتی ہے۔ جیسے جانی رجل عالم ابو، جا فعل نون کا یاد میں، رجل موصوف، عالم صیغہ صفت، ابوہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر جا کا فاعل۔ بداں یہاں سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں، بداں کے نکرہ را با جملہ خبریہ صفت تواں کر، جان تو کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جا سکتی ہے، اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لائی جا سکتی ہے، یعنی نکرہ کو آپ جملہ خبریہ کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، جا فعل نون میں کا یا ضمیر مفعول بھی، رجل موصوف، ابوہ عالم، ابوہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، عالم صیغہ صفت ہوا ضمیر سے مل کر فاعل، فعل اپنے صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر
شبہ جملہ ہو کر ابوہ کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ ہو کر، اسمیہ خبریہ ہو کر راجلن کے لیے صفت. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ راجلن کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر جا کفا ہے. یہ جو نحو میر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب کچھ دو چار باتیں موصوف صفت کے بارے میں آپ کو مزید بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ بات بھی آ جائے گی، اس کی وجہ بھی آ جائے گی کہ جو ہم نے کہا ہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ لا سکتے ہیں، کیوں لا سکتے ہیں، اس کی توضیح بھی ہو جائے گی. تو جناب جو چند فوائد وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہیں موصوف صفت کے بارے میں. ایک کتاب ہے جناب شیخ الاسلام متخصص در فنون قصیرہ، مفتی عرب و عجم شیخ الاسلام فضل احمد چشتی صاحب کی. انہوں نے چند موصوف صفت کے بارے میں قواعد لکھے ہیں. 4 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، اس میں سے 4 باتیں آپ نے فائدہ کے نام سے لکھ لے لیں. فائدہ اول، فائدہ ثانی. فائدہ اول کیا ہے؟ موصوف جمع مؤنث ہو تو صفت واحد مؤنث لگانا درست ہے. یعنی جمع مؤنث کو ویسے تو آپ نے پڑھا ہے موصوف صفت کے بیان میں کہ 10 چیزوں کی یا 5 چیزوں کی موافقت ہونی چاہیے. صفت حقیقی کے اندر 10 چیزوں کی موافقت پڑی ہے، لیکن جب جمع مؤنث کا صیغہ آ جائے، جمع مؤنث کا، تو صفت واحد مؤنث لگانا جائز ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید سے مثال جاءت نسوۃ عالمۃ، نسوۃ جمع کا صیغہ، عورتیں، نسوۃ آئیں، عالمات جاننے والی عورتیں. یہ قرآن مجید کی نہیں ہے عبارت، ویسے مثال دی ہے. جاءت نسوۃ عالمۃ، جاءت واحد کا صیغہ لایا ہے اور نسوۃ جمع کا صیغہ لایا ہے. اسی طرح شرح میت عامل کی ابتدا میں بھی یہ مثال ملتی ہے. ادھر پھر مدرسین یہی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر صفت واحد مؤنث کی لائے تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں لا سکتے ہیں. دوسرا فائدہ، صفت کا مشتق ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حقیقتاً مشتق ہو، چاہے حکماً مشتق ہو، چاہے تعویلاً مشتق ہو. جیسے جاء رجل اسد یعنی شجاع، میرے پاس شیر مرد آیا. اب اسد تو مشتق نہیں ہے لیکن یہ حکماً مشتق ہے. یعنی اسد شیر مرد تو نہیں ہو سکتا، اس کی صفت لی گئی ہے، یعنی اس کی صفت بیان کی ہے، تو وہ صفت کیا ہوگی؟ وہ شجاع ہو، بہادر ہونا ہوگی. تیسری بات، صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ موصوف مقدم ہوگا. چوتھی بات، جملہ خبریہ، وہی بات جناب ویر کی آخری بات لکھی ہے انہوں نے، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. جملہ خبریہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو ہمیشہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس کو معرفہ کی صفت بنانا جائز نہیں ہے، نکرہ کی صفت بنانا درست ہے. اب دیکھو یہی بات یہ لکھ رہے ہیں کہ نکرہ را بجملہ خبریہ صفت تواں کر، کہ نکرہ کو جملہ خبریہ کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے، کون سا جملہ خبریہ ہو چاہے اسمیہ ہو، جملہ خبریہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب آج کا درس. اللہ تعالی ہمیں کامل سمجھ عطا فرمائے.